الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا دار الغرور یعنی دھوکے کا گھر ہے۔ اس کا سارا مال و متاع عارضی اور فانی ہے، حقیقی اور باقی رہنے والا گھر آخرت ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ حامیم المومن کہ دنیا کی زندگی تو محض ایک عارضی فائدہ ہے، در حقیقت آخرت ہی باقی رہنے والا گھر ہے۔ قرآن مقدس اور احادیث نبویہ کے اندر زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منہا کافرن شربۃ ماء۔ ترمذی کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا تو صرف اہل ایمان کو دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈھا پکڑ کر مجھے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ بخاری کہ دنیا میں اس طرح گزارو کہ جس طرح تو مسافر اور پردیسی ہے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی الی آخرہ۔ ترمذی کہ دنیا اور اس کی سب عیش و عشرت، سب مال و متاع ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے یا اس کے قریب کرے الی آخرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء الی آخرہ۔ بخاری شریف کہ میں نے جنت کا معائنہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں امیروں کی بنسبت فقیر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ گرامی قدر معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے یہی عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال و دولت، اس کی لذتوں اور راحتوں سے کتنا حصہ لیا اور آیا۔ نبوت و رسالت کے عظیم منصب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عیش و آرام اٹھایا یا مصائب و تکالیف کو برداشت کیا۔ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کی حرص و طمع سے اس حد تک دور رکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دولت فقر و فاقہ ہی تھی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفقر و فخری کہ مجھے فقر و زہد پر فخر ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا اس میں اللہ نے آپ کو اختیار بھی دیا تھا کہ آپ چاہے تو آپ کے لیے مکہ کی زمین اور پہاڑوں کو سونے سے بھر دو۔ میں نے کہا عرض کیا نہیں، مجھے تجھے پسند ہے ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تاکہ تیرا شکر کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ تیرے سامنے عاجزی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا فرمائی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ بخاری مسلم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی روزی بقدر کفایت دے، یعنی دنیا کی عیش و عشرت کے دروازے میری اور میری اولاد پر نہ کھولنا۔ کفار کو یہ بات سمجھ نہ آئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ قرآن مجید طائف یا مکہ کے کسی امیر ترین آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ ان کے خیال میں عمارت اور عیش پرستی عظمت کی دلیل تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الفقر و فخری۔ گرامی قدر سامعین، تاریخ کا ایک طالب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ نبوت کے ابتدائی 15-20 سال تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات واقعی اس طرح رہے کہ دنیا کے عیش و آرام کا بظاہر امکان بھی نہ تھا، لیکن بعد ازاں حالات بدل گئے۔ عرب کا خاصا رقبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اقتدار آ گیا، ملکی فتوحات اور دوسری راہوں سے دولت کے ڈھیر آنے لگے۔ خیبر و حنین کی فتوحات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دولت کے انبار لگ گئے، مگر آپ کے طرز زندگی میں کوئی فرق نہ آیا، وہی غریبانہ اور سادہ زندگی، وہی فقر و زہد قائم دائم رہا۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس آیا غرباء و فقراء میں تقسیم کر کے کپڑا جھاڑ دیا۔ حدیث شریف میں ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، لو کان لی مثل احد ذہبا لسرنی اللہ تمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء، بخاری مسلم، کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی آ جائے تو مجھے خوشی اسی بات پر ہوگی کہ 3 دن سے پہلے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ختم کر دوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 90,000 درہم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوریے پر ڈال دی اور وہیں پڑے سب تقسیم کروا دی۔ ان کے ختم ہونے کے بعد ایک سائل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں باقی رہا، کسی سے میرے نام پر قرض لے لے، جب میرے پاس ہوگا تو ادا کر دوں گا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شیئا لغد، کہ آپ دوسرے دن کے لیے کسی چیز کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ ایک اور واقعہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک موقع پر آپ کی خدمت میں کچھ کھجوریں اور ککڑیاں ہدیہ کی، فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفِّهِ حُلِيًّا وَذَهَبًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا دست مبارک بھر کر سونے اور زیورات عطا فرمائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان تھی کہ ہدیہ لیتے بھی تھے اور بدلے میں دیتے بھی تھے۔ گرامی قدر سامعین، زہد و فقر کی یہ دولت اللہ نے آپ تک محدود نہ رکھی تھی، بلکہ آپ کے سچے محب بھی اس سے مستفید ہوئے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے پیغمبر واللہ انی لاحبک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم بخدا میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے، دعویٰ کر کیا کر رہا ہے۔ اس نے 3 مرتبہ قسم کھا کر یہی جملہ دہرایا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا فان الفقر اسرع الى من يحبنی من السیل الى منتہى، ترمذی۔ اگر تو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ میرے ساتھ محبت رکھنے والے کی طرف فقر اسی طرح تیزی سے آتا ہے جیسے پہاڑی سیلاب کا پانی تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک من ادم حشوہ باللیف، چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں آپ کا بستر ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم اللہ کے نبی کے نیچے بچھایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کو ایک لکڑی کا موٹا پیالہ جس میں لوہے کے پترے لگے ہوئے تھے دکھایا اور فرمایا ھذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیغمبر کا پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر جو کی روٹی کھائی جاتی تھی، وکان اکثرہم خبزہم، خبز الشعیر، اور وہ بھی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آٹا چھاننے کی چھلنیوں کا رواج ہی نہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب اس دور میں چھلنیاں نہیں تھیں تو تم جو کے آٹے کی روٹی کس طرح پکاتے اور کھاتے تھے؟ انہوں نے جواباً فرمایا ننفخہ فیطیر منہ مطارا ثم نعجنہ، کہ ہم اس آٹے میں پھونک مار لیا کرتے تھے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، باقی کو گوندھ لیتے تھے۔ گرامی قدر سامعین،
اس نوعیت کی جو کی روٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ گرامی قدر سامعین، اس نوعیت کی روٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض، بخاری اور مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی متواتر 2 دن پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لم یأکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات وما اکل خبزا مرققا حتی مات، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میز پر کھانا رکھ کر نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور نہ ہی ساری زندگی آپ نے میدی کی روٹی کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنہ عن حجرین، تو آپ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے، یعنی آپ ان سے بھی زیادہ تکلیف اور شدت میں تھے۔ گرامی قدر معزز سامعین، اکثر فاقوں سے رہنا آپ کا معمول تھا، اور کبھی کبھار جو کی روٹی مل جاتی تھی تو سالن کیا ہوتا تھا؟ حدیث پاک میں ہے کہ آپ اکثر سرکے کو بطور سالن استعمال فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے نعم الادام الخل، کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ کچھ کھانے کو بھی رکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، سوکھی روٹی ہے جس کو پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لے آؤ، وہ لے آئیں، تو اللہ کے نبی نے اس کے ٹکڑے کیے اور پانی میں بھگو کر نمک ملایا، پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ کچھ سالن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سرکہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ نے سرکہ منگوایا اور اس پر ڈال کر نوش فرما لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور فرمایا ام ہانی، جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس لوٹے تو ان کے گھر والوں نے ان کو کھانا پیش کیا، کھانے میں گوشت اور روٹی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ مجلس میں موجود حاضرین نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا حلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یشبع ہوا واہل بیتی من خبز الشعیر، کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یاد آ گئی کہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے ساری زندگی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور ہمیں آج گوشت اور گندم کی روٹی میسر ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے ہم لوگوں کو یہ دولت و ثروت کا مل جانا ہمارے حق میں بہتر نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے کر فارغ کر دیا جائے۔ اسی طرح خاتون جنت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انا کنا لننظر الى الہلال ثم الہلال ثلاث اہلۃ فی شہرین، کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چاند چڑھ جاتا، پھر دوسرا چاند چڑھ جاتا، پھر تیسرا چاند چڑھ جاتا، اس طرح 2 مہینے گزر جاتے۔ وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار قط، اور اللہ کے پیغمبر کے گھروں میں چولہا گرم ہونے کی نوبت ہی نہ آتی، یعنی چولہا تو تب جلے جب گھر میں کھانا پکانے کا سامان موجود ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا یا خالہ فما کان یعیشکم، اے خالہ جان پھر آپ زندہ کس چیز سے رہتے تھے؟ فرمانے لگی الاسودانی التمر والماء، 2 ہی چیزیں تھی، پانی اور کھجور کے دانوں پر زندگی کے دن کٹتے تھے۔
اسی طرح حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کراتے یخر رجال من قامتہم فی الصلاۃ من الخصاصہ، تو بعض لوگ بھوک اور فاقوں کی وجہ سے کھڑا ہونے کی بھی طاقت نہ رکھتے تھے اور نماز کے اندر ہی غش کھا کر گر جایا کرتے تھے، اور یہ اصحاب صفہ تھے۔ اعرابی اور دیہاتی لوگ کہتے تھے ہاؤلائی مجانین، شاید یہ لوگ مجنون ہیں اور انہیں جنون کا دورہ پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں تسلی دیتے اور فرماتے لو تعلمون ما لکم عند اللہ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ان عسرتوں اور تنگیوں کی بدولت اللہ تمہیں کیا دینے والا ہے، لَأَجَبْتُمْ أَن تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً، ترمذی، تو یقیناً تم اس سے بھی زیادہ تنگیوں اور فاقوں کی خواہش کرنے لگو، لہٰذا ان عسرتوں کو خندہ دلی سے برداشت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو اس حال میں دیکھا کہ تنگی اور عسرت کی وجہ سے ان کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے صرف ایک ہی چادر تھی جسے وہ اپنی گردن میں باندھ کر وجود ڈھانپتے تھے۔ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَن تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ، بخاری، اور اپنے سطر کو چھپانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے پکڑے رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھوک اور افلاس کی یہ حالت تھی کہ کئی دنوں تک کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا۔ ضعف و کمزوری کی وجہ سے میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز بھی نہ پڑھ سکتا تھا بلکہ غش کھا کر گر جاتا تھا، اور بارہا ایسا ہوا کہ میں ممبر و محراب کے درمیان بے ہوش پڑا ہوتا۔ لوگ سمجھتے شاید ابو ہریرہ کو کوئی جنون یا مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور وہ بطور علاج میری گردن پر پاؤں رکھ کر دباتے تھے۔ واللہ ما بی من جنون، اللہ کی قسم مجھے کوئی جنون نہ تھا۔ واللہ ما بی الا الجوع، بخاری، اللہ کی قسم یہ سب کچھ بھوک اور فاقوں کی وجہ سے تھا۔ دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی۔ دنیا بقدر ضرورت بھی اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھی، اور ہم تو سال بھر کے دانے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 300 صحابہ کرام پر مشتمل ایک سریہ بھیجا، جہادی قافلہ، اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ تنگ دستی اور افلاس کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس پورے لشکر کو زاد راہ کے طور پر صرف کھجوروں کی ایک تھیلی مہیا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فکان ابو عبیدہ یعطینا تمرتن تمرتن، کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں روزانہ فی کس صرف ایک کھجور کھانے کو دیتے تھے، اور ہم اسے کھا کر اوپر سے پانی پی لیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ صرف ایک کھجور یومیہ پر آپ کا گزارا کس طرح ہوتا تھا؟ فرمانے لگے کہ اس کھجور کی قدر بھی اس وقت معلوم ہوئی جب سارا زاد راہ ختم ہو گیا، اور اب ہمارا گزارا صرف گٹھلیوں پر تھا۔ نمسھا کما یمس الصبی ثم نشرب علیہ الماء، ہم ان کو چھوٹے بچوں کی طرح چوس لیتے اور اوپر سے پانی پی لیتے تھے۔ راستے میں ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے تھے اور انہیں پانی کے اندر بھگو کر کھا لیتے تھے۔ درختوں کے پتے اور گٹھلیاں کھانے کی وجہ سے ہمارے منہ اور ہونٹ زخمی ہو گئے، اور درختوں کے پتے کھانا اور نگلنا بھی توبر ہو گیا۔ ہمارے جسم اتنے کمزور و خشک ہو گئے، ہماری جلد پھٹنے لگی، ہمارا پاخانہ اس طرح ہوتا تھا جس طرح بکری کی مینگنیاں، مگر ہم نے ہمت نہ ہاری اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ ایک مچھلی کی صورت میں اللہ نے ہماری غیبی مدد فرما دی۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ایلا ہے، وہ یہ کہ جب عرب کے ایک حصہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکومتی اقتدار قائم ہو گیا اور مختلف علاقوں سے مال و دولت مدینہ منورہ میں درآمد ہونے لگا، اور اطراف و اکناف سے مال غنیمت کھنچ کر آپ کے قدموں میں آنے لگا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھروں کے حالات بدل گئے، مالی تنگیاں دور ہو گئیں،
عسرتیں اور فاقے ختم ہونے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا وہ پرانا نقشہ قائم رہا۔ اس کے باوجود بھی آپ کے لیے وہی فقر و فاقہ، وہی زہد و قناعت، وہی افلاس اور تنگ دستی بحالی ہی موجود رہی۔ اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غنا سے تھا کہ جو آتا اللہ کی رضا کے لیے غربا میں تقسیم فرما دیتے، مال کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی آپ کی۔ ازواج مطہرات نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ عام مسلمانوں کے گھروں کے حالات بدل گئے ہیں، اب وہ پہلے کی سی تنگ دستی نہیں رہی، تو باہم مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب تو اللہ کا فضل و احسان ہے، ہم یہ چاہتی ہیں کہ گھر کے گزارا میں کچھ آسانی کی صورت پیدا ہو جائے، کم از کم ہمارے گھروں میں اتنا راشن ذخیرہ ہونا چاہیے کہ ایک فصل کے بعد دوسری فصل تک بآسانی گزارا ہو سکے، اور بار بار پڑوسیوں سے ادھار وغیرہ نہ مانگنا پڑے، اور روزمرہ کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی کریں اور اس کا انتظام فرمائیں۔ گرامی قدر سامعین، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے جو مطالبہ کیا وہ یقیناً ناحق مطالبہ نہ تھا، نہ تو زیورات کی فرمائش کی اور نہ قیمتی جوڑوں کی، صرف نان و نفقہ کے لیے کچھ سامان محفوظ کرنے کی درخواست تھی۔ چونکہ ان کی اس درخواست سے فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زد پڑتی تھی، اس لیے آپ نے ان کو قصوروار ٹھہرا کر ان سے 1 ماہ کے لیے تعلق ختم کر دی، یہاں تک کہ بات کرنا بھی چھوڑ دی، اور ایک بالا خانے میں تشریف فرما ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کوئی محبوب شوہر سب سے بڑی سزا اپنی بیویوں کو یہی دے سکتا ہے۔ منافقین مدینہ نے تو اس صورتحال سے خوب فائدہ اٹھایا اور منفی پروپیگنڈا کیا، مگر مخلص مسلمان مومن نہایت پریشان تھے۔ ازواج مطہرات کی حالت تو انتہائی کربناک تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اجازت لے کر بالا خانے پر تشریف لے گئے، تو کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھردری چٹائی پر تشریف فرما ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر اس کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ ادھر ادھر نظر اٹھائی تو وہاں چند مٹی کے برتن تھے، 1 پیالہ پانی پینے کے لیے، 1 برتن وضو کے لیے، اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ جس میں پانی تھا، 1 تھیلی جس میں جو کا آٹا تھا۔ یہ اسباب دیکھ کر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، حیران ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کے نشانات پڑ گئے ہیں، اور رونے لگے۔ فاروق اعظم عرض کی، یا رسول اللہ، قیس و کسریٰ تو دنیا کے مزے لوٹے، عیش و آرام میں ہوں، اور آپ اس تنگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انتہائی عجیب نظروں سے دیکھا اور فرمایا، وَأَنْتَ تُرِيدُ يَا عمر زینت الحیات الدنیا، اے عمر تم بھی دنیا کی زیب و زینت کی باتیں کرنے لگا، مجھے تجھ سے توقع تو نہ تھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ما لی ولی الدنیا، مجھے دنیا سے کیا غرض، ما انا الا کراکب نستظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میری مثال تو ایک مسافر کی سی ہے جس نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دینا تھا دنیا میں ہی دے دیا، اور ہمیں اللہ آخرت میں دے گا۔ یا عمر اما ترضان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر کیا تو اس تقسیم اور فیصلے پر راضی نہیں؟ حضرت عمر رو کر عرض کرنے لگے، رضی تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو راضی ہوں۔ گرامی قدر سامعین، ذرا غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے یہ علیحدگی کیوں اختیار فرمائی؟ صرف اس لیے کہ ان کے دل میں دنیا کے مال و متاع اور اسباب لذت کی طرف رغبت کیوں پیدا ہوئی؟ بالآخر پورا 1 مہینہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور حکم ہوا۔ بالآخر پورا 1 مہینہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور حکم ہوا کہ اپنی بیویوں کے سامنے اس طرح 2 ٹوک بات رکھے،
یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ سورۃ الاحزاب۔ یعنی اگر تم میرے اس گھر میں فقر و فاقہ کو برداشت نہیں کر سکتی اور تم دنیا کا عیش و آرام اور آسائش و زیبائش کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دوں، لیکن اس دنیاوی مال و متاع کے ساتھ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہ کروں گا۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تمہیں اچھے انداز میں طلاق دے کر رخصت کر دوں گا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا اور آخرت کی عیش و آرام مطلوب ہے تو پھر میرے گھر میں انہی تنکوں اور عسرتوں میں گزارا کرنا ہوگا اور آخرت کے اجر و ثواب پر نظر رکھنی ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح دو ٹوک بات ان کے سامنے رکھی تو وہ انتہائی نادم ہوئی اور رو رو کر عرض کرنے لگیں، اخترناک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گی اور ہر حال میں فقر مصطفیٰ کی لاج رکھیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کی یہ حالت تھی کہ عسرت اور تنگی کی وجہ سے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، خود ہی پانی بھرتی تھی، مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے گردن کے پاس نشان پڑ گئے تھے، خود ہی گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہنے لگے۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس کچھ لونڈیاں اور غلام آئے تو آپ نے ان کو صحابہ کرام میں تقسیم کرنا شروع فرما دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ اپنے کام کاج کے لیے ایک خادم مانگ کر لائیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھر کے سارے حالات بیان فرمائے اور خادم طلب کیا تو آپ نے خادم دینے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا، سبقکن یتامی بدر، کہ بدر کے یتیم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب غلام اور باندیاں ایک ایک کر کے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دی اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میں تجھے خادم سے بہتر ایک چیز بتاتا ہوں، وہ یہ کہ رات کو سوتے وقت اور نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، تمہارے لیے یہ خادم سے بہتر ہے۔ باقی رہی کاموں کی بات تو فاطمہ گھر کے کام کاج خود کر لیا کرو، محنت و مشقت خود ہی اٹھایا کرو، تمہارے گھر میں نوکر اور نوکرانیاں کام کرے تو فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آئے گا، کیونکہ الفقر و فخری۔ گرامی قدر سامعین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بارہا ایسے مواقع آئے کہ آپ شدت جو سے اس حد تک بے قرار ہوئے کہ گھر سے نکل پڑے۔ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی گرمی میں عین دوپہر کے وقت گھر سے نکل پڑے۔ ادھر سے دیکھا تو حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ادھر دیکھا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے دونوں سے پوچھا، ما اخرجکما من بیوتکما ھذہ الساعہ، اس وقت تمہارے گھر سے نکلنے کی کیا وجہ اور کیا سبب ہے؟ دونوں حضرات نے بغیر تکلف کے صاف صاف عرض کر دیا، الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بھوک کی شدت و بے قراری کی وجہ سے گھر میں ٹھہر نہ سکے۔ آپ نے فرمایا، انا والذی نفسی بیدہ لاخرجنی الذی اخرجکما، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے گھر سے بے وقت نکل کھڑا ہوں۔ پھر یہ تینوں حضرات چلتے چلتے ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ ان کا کھجوروں کا ایک بڑا باغ تھا اور اہل ثروت حضرات میں سے تھے۔ گھر کا کام البتہ خادم نہ ہونے کی وجہ سے خود ہی کیا کرتے تھے۔ جب یہ حضرات پہنچے تو وہ میٹھا پانی بھرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ حضرات بیٹھے ہی تھے
کہ وہ آگے اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگے کہ آج میرے گھر میں کتنے مبارک مہمان تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر قربان ہو رہے تھے۔ فوری طور پر ایک خوشہ جس میں ہر طرح کی کچی پھکی اور کچری کھجوریں تھی سامنے حاضر کیا اور عرض کرنے لگا کہ اس خوشہ میں ہر قسم کی کھجوریں موجود ہیں، آپ اپنی مرضی اور ذوق کے مطابق جو تناول فرمانا پسند کریں تناول فرمائیں۔ تینوں حضرات نے کھجوریں کھائی، اوپر سے ٹھنڈا پانی نوش کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، اللہ کی قسم یہ چیزیں بھی اس نعیم میں داخل ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حضرت عمر حیران ہوئے، آپ نے فرمایا غور تو کرو، یہ ٹھنڈا پانی، یہ سایہ، کچی پکی مختلف قسم کی کھجوریں، یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، دنیا سے بے رغبتی اور فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شدید تنگ دستی تھی، مسلسل 4 دن آپ فاقہ فرما رہے تھے، حتیٰ کہ آپ بھوک سے بےتاب ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ بوقت ظہر واپس تشریف لائے، خاتون جنت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، هل اصبتم بعدی شیئا، کیا کوئی چیز گھر میں آئی ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا، تو پھر باہر مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو آپ یصلی ہا ہنا مرتن و یصلی ہا ہنا مرتن یدعو، کہ کبھی یہاں نماز پڑھتے ہیں تو کبھی وہاں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ عصر سے پہلے پھر تشریف لائے اور یہی سوال کیا اور جواب نفی میں ملا، تو آپ پھر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مغرب سے پہلے میرے دروازے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید حضرت عثمان انہی دعاؤں کا جواب بن کر آئے ہوں۔ میں نے انہیں احترام سے بٹھایا اور انہیں آپ کا سارا حال بیان کر دیا کہ ما طعم آل محمد من 4 ایام شیئا، کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ فبکا عثمان، حضرت عثمان نے رو دیا، آنسو بہاتے ہوئے جلدی سے باہر نکلے اور تھوڑی دیر بعد کافی سارا سامان خوردنوش خود لے کر آ گئے۔ سامان کیا تھا؟ آٹے، گندم اور کھجوروں کی کئی بوریاں تھی، ایک بھنی ہوئی بکری تھی اور ایک تھیلی تھی جس میں 300 درہم تھے۔ یہ سامان میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے کھانا وغیرہ تیار کر دیا اور برتن میں ڈال کر اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا کہ جو ہی آپ آئیں گے فوراً کھانا پیش کر دوں گی۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرمایا هل اصبتم بعدی شیئا، میں نے مسکرا کر عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، یہ دیکھیے کھانا تیار ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے وہ سارا سامان دیکھ کر حیران رہ گئے اور سوال فرمایا یا حمیرہ من این ھذا، اے عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے عرض کیا من عثمان ابن عفان، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ اور پھر میں نے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ نے کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ توڑا اور فوراً اٹھ کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ آپ مسجد میں دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے اللہ آج میں عثمان سے راضی ہو گیا، عرش والا تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ آج عثمان نے مجھے خوش کر دیا، تو بھی اسے خوش رکھنا۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی اور پھر واپس آ کر کھانا تناول فرمایا۔ گرامی قدر سامعین، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و زہد کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، حتیٰ کہ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو بھی آزاد فرما دیا۔ ان دنوں آپ کے گھر میں کہیں سے آئے ہوئے تقریباً 7 دینار موجود تھے۔ بیماری کے اندر آپ کو سب سے زیادہ فکر انہی کی تھی۔ بار بار حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے کہ وہ دینار صدقہ کر دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ آپ کی تیمارداری میں مصروف تھی اور آپ پر بار بار غشی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی، اس وجہ سے ان دیناروں کو صدقہ کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ آپ کو جب بھی غشی سے افاقہ ہوتا
تو پوچھتے کہ کیا وہ دینار صدقہ کر دیے ہیں؟ ہمیں پھر فرمایا کہ عائشہ جلد از جلد ان دیناروں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، میں اپنے رب کو اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں دولت موجود ہو۔ اس طرح تو فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آئے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ دینار فوراً صدقہ کر کے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ گرامی قدر سامعین، زندگی کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دانہ بھی موجود نہ تھا، حتیٰ کہ آپ کی زرہ 30 سا جو کے بدلے ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی زندگی کی آخری رات تھی اور ہمارے پاس چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے ایک پیسہ بھی موجود نہ تھا۔ اس رات ہم نے چراغ میں جو تیل ڈالا وہ بھی ادھار پر لیا تھا۔ گرامی قدر سامعین، علاوہ ازیں آپ جانتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی آمدنی کی سب سے بڑی مد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اغنیاء سے لی جاتی ہے اور فقراء پر تقسیم کی جاتی ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کا 40واں حصہ بیت المال میں جمع کروائے، اور ہر ضرورت مند اور مستحق مسلم کا حق ہے کہ اس سے اس کی مدد کی جائے۔ لیکن قربان جائیے فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اپنی اولاد اور اپنے خاندان والوں کو ہمیشہ کے لیے اس فائدہ سے محروم فرما دیا اور اعلان فرما دیا کہ میرے خاندان والوں کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اب اسلامی شریعت کا قانون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اگر غنی ہوں تو ان سے زکوٰۃ وصول تو کی جائے گی، لیکن اگر وہ مفلس ہوں تو زکوٰۃ کی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبردست دلیل ہے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ساری دنیا کا مسلم قانون ہے، اور اسلام کا بھی قانون عام یہی ہے کہ مرنے والا اپنے ترکہ میں جو مال و متاع، جو سرمایہ بھی چھوڑ جائے وہ اس کی اولاد اور خاندان والوں کا حق ہے، اور انہیں وہ مال و متاع تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میرا سب ترکہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، میرے ورثاء اور گھر والوں کے اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہم جو کچھ بھی چھوڑ جائیں سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ ہماری وراثت مالی نہیں ہوتی بلکہ علمی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان اس لیے فرمایا کہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ نبی اپنے ورثاء کے لیے مال جمع کرتا رہا اور ان کے لیے جائیداد بنا کر گیا۔ یہ بھی فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشن مثال ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موت درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا عما ولا شیئا الا بغلته البیضاء التي كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها لابن السبیل صدقۃ۔ بخاری۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت ترکہ میں نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی دینار، نہ کوئی غلام، نہ کوئی باندی، اور نہ ہی کوئی اور چیز سوائے ایک سفید خچر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے کام آتا تھا، اور کچھ اسلحہ تھا جو جہاد کے لیے کام آتا تھا، اور کچھ زمین تھی جس کو آپ نے غرباء کے لیے صدقہ کر دیا۔ گرامی قدر سامعین، یہ اس پیغمبر کا جسے سردار کائنات کہا جاتا ہے، سید الاولین والآخرین کہا جاتا ہے، کل سرمایہ اور کل اثاثہ تھا۔ اس سے بڑی فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ خود دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ، یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت پر زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت دینا، اور جب قیامت کے دن زندہ کرنا تو مجھے غرباء میں کھڑا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی اور آپ انتہائی زہد و فقر کی شان لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخرجت الینا عائشۃ کساء ملبدا وقالت فی ھذا نزہ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں ایک پیوند لگی ہوئی موٹے دھاگے کی بنی ہوئی چادر دکھائی اور فرمایا کہ اسی چادر میں اللہ کے پیغمبر کی روح مبارک قبض کی گئی تھی، یعنی وفات کے وقت آپ کے وجود مسعود پر کوئی قیمتی کپڑے نہ تھے، بس یہ سادہ سی چادر تھی۔
گرامی قدر سامعین، خود اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کی وجہ سے دنیا کے عیش و آرام کا کتنا حصہ حاصل کیا، اور آپ نے فرمایا تھا الفقر فخری۔ غور فرمائیں کہ آپ نے اس پر کتنا عمل کر کے دکھایا۔ لہٰذا اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے جو آخرت میں کام آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔